سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر جانمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ جانمن، قیامت، ہر چلتی ہوئی سانس ہمیں قیامت سے قریب کرتے جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنا عالی شان مکان بنا لیا ہے، بنانے کے پروسیس میں، مگر قبر ان کا انتظار کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا لباس سلوانے کے لیے صبح و شام اپنے درزی کو ایسے ایسے احکامات دے رہے ہیں، مگر کفن ان کا بازار میں تیار کھڑا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، مگر ایک اور چیز ہے جو زندوں کو بھی کھا جائے اور مردوں کو بھی اکھاڑ پھینکے، وہ ہے قیامت، جس کا وعدہ ہے۔ اور یہ وعدہ صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ ہر آسمانی کتاب میں، یہاں تک کہ ان مذاہب سے بھی ہے جو اکثر و بیشتر چیزوں کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اینڈ آف ٹائمز ہے جو ہو کے رہے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ زندگی، دنیا، کائنات اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے۔ سائنس بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے، اور دین بھی اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو، آمادہ کرو۔ جب قرآن سے پوچھا جاتا ہے، قرآن تو ہلا دیتا ہے، جھنجھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بہت ہی قریب ہے، جیسے کہ کل پرسوں کی بات ہے، اتنا قریب، اور پھر ہماری تیاری بالکل نہ ہونے کے برابر۔ ہم نے تو کل پرسوں بلکہ اگلے 10 سال کی تیاری کر رکھی ہے، نہیں کی ہے تو قیامت کی نہیں کی ہے۔ میں آج اسی موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ الف لام میم اور یہ ناچیز اویس ربانی اس موضوع کو زیر خاص اور انتہائی غور طلب رکھتے ہوئے اس پہ کئی سارے پروگرام کر چکا ہے۔ ہم آج گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں، ہمارے ساتھ بزم میں تشریف فرمائے، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، احادیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ کا ایک مطالعہ ہے جو وسیع ہے، اور اپنی گفتگو میں دور اندیشی سے کام لیتے ہیں۔ مفتی رفیق سلفی کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ دوسرے ہمارے آج کے مہمان، آپ بھی ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح خوش اخلاقی، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہم سے وہ باتیں شیئر کریں گے جو ہمارے علم اور معرفت میں اضافے کا سبب بنے گی۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی ارشاد سعیدی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں قیامت کی طرف جو ہم بڑھ رہے ہیں آگے، یہ جو مشینری، ٹیکنالوجی، تعلیم، جدت اور جدت ہے، کہ یہی ہمیں قیامت سے قریب تو نہیں کر رہی؟ اور قیامت سے پہلے والا دور وہی پتھروں کا دور ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے جو زوال پذیر ہو جائے گا؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، پھر یہ اس کا کلائمیکس ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہم پتھروں کے دور کی طرف واپس پلٹ جائیں گے یا اسی جدید ٹیکنالوجی کے نظام پر ہی قیامت بپا ہوگی، اس میں دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر جو کلمات ارشاد فرمائے، ائمہ اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں تشبیہاً تمثیلاً ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرما دی، مگر وہ وقت اور حالات کے مطابق وہ ان اصطلاحات کے اوپر اس کی اپلیکیشن ہوتی چلی جائے گی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہماری ٹیکنالوجی کی یا ماڈرن ورلڈ کا جو کلائمیکس ہوگا، یقیناً قیامت اسی پر ہی آئے گی، اور وہ جب ٹوٹے گا، اس کے ٹوٹنے کے بعد جب انسان کی ہر کاوش، ہر ٹیکنالوجی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو عین ممکن ہے کچھ وقت اس کے بعد کا ایسا بھی ہو کہ انسان کے پاس اس کا بنایا ہوا کچھ بھی نہ رہے۔ اچھا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس کو کتنا ڈیوریشن دی کہ یہ ہماری ساری سہولیات اور ٹیکنالوجی ساری دھڑام سے گر جائے، اور اس کے گر جانے کے فوراً بعد قیامت کا وقوع ہے، یا اس کے بعد پھر انسان نے کچھ وقت اس حالت میں بھی گزارنا ہے کہ جب اس کے پاس اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، اور یوں وہ پتھروں کی زندگی جیسا منظر اس کے سامنے پیش ہو رہا ہو۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی نشانیاں بتائیں، ہمارے اکابرین نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ کچھ اس کی بڑی نشانیاں ہیں، کچھ اس کی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ جو بڑی نشانیاں ہیں ان سب میں سے تو سب سے بڑی نشانی تو خود آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔ اس لیے سابقہ آسمانی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی القابات میں سے ایک لقب نبی الساعہ، قیامت کا نبی، یعنی ایسے نبی کے جو تشریف لائیں گے تو پھر ان کے بعد قیامت ہوگی اور اللہ کی طرف سے کوئی نبی یا کتاب نہیں آئے گا۔ تو سب سے بڑی نشانی تو یہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی نشانیوں میں جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس کو بیان فرمایا، اور اس پر پوری امت متفق ہے، چاہے کسی مکتب فکر سے ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اسی طرح دجال کا ظہور ہے۔
تو یہ تو ہوگی بڑی نشانیاں. مگر چھوٹی نشانیاں جو آقا علیہ السلام نے انڈیکیٹ کی اور اس کے فرمایا کہ 3 دور آئیں گے, 3 اس کے پیریڈز آئیں گے. پہلا ہلکا ہوگا, دوسرا اس سے سنگین ہوگا, تیسرا اس سے سنگین ہوگا. اور وہ معاشرتی بیماریاں ہیں. وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کم سے کم علماء کرام اپنے ویژن سے ان احادیث پر غور و فکر کر کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ کم سے کم اس کا پہلا دور تو ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ قیامت کی وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. مثلاً یہ کہ جو امراء ہوں گے وہ حکومت کے مال کو عوام کی امانت سمجھنے کی بجائے وہ اسے اپنی ذاتی جائیداد اور ملکیت سمجھیں گے. یہ ایک نشانی بیان کی گئی. ہمیں پوری دنیا میں اس کو دیکھ رہے ہیں, نظر آ رہا ہے. مسلم ورلڈ میں دیکھ لیں, اپنے پاکستان میں دیکھ لیں, تو جب کوئی حکمران ہو تو وہ اسے امانت سمجھنے کی بجائے جب اپنی ملکیت سمجھنے لگے, ایک نشانی. ایسے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ کو عبادت سمجھ کر ادا نہیں کریں گے. ان کو ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا, ان کو بہت گراں گزرے گا زکوٰۃ دیتے ہوئے. تو ہمارے معاشرے کے اندر اگرچہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں مگر زکوٰۃ دینے کا کلچر نہیں ہے, بہت کم ہے. چند ایک جگہوں پر یا کراچی میں اس کا قدر بہتر نظر آتا ہے ہمیں. تو اگر ہم اوورآل دیکھیں to زکوٰۃ کا نظام اگر پوری طرح ایکٹیو ہو کسی مسلم سوسائٹی کے اندر تو وہاں غربت نہیں ہو سکتی. تو اس کو بھی اسی طرح آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو حلا ہوں گے وہ قوم کے عمرا ہوں گے. یعنی ان کے پاس نہ ایبلٹی ہوگی, نہ علم ہوگا, نہ ویژن ہوگا, اور وہ ان کے حکمران بن جائیں گے. اس طرح چیزیں. اچھا, پھر اولاد کا نافرمان ہونا, اگر ہم اس کو دیکھیں تو اولادوں کی نافرمانی کس حد تک بڑھ گئی ہے, چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں. تو لہٰذا قیامت تو حق ہے جیسے آپ نے فرمایا. اس سے قبل جن نشانیوں کا ظہور ہونا ہے معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے وہ منظر ہمارے سامنے ہے. اب سلوشن یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. ٹھیک ہے, میری قیامت, آپ کی قیامت, حضرت کی, وہ تو اسی دن سے ہے جس دن ہماری روح پرواز کر گئی. لیکن نظام کائنات کی جو قیامت ہے وہ جو دی اینڈ ہے اس کا, اس کی طرف بھی انسان بڑھ رہا ہے. مگر ہمیں اس کی فکر کرنے کی بجائے اپنی فکر کرنا زیادہ ضروری ہے کہ میری آج شام قبر میں آ رہی ہے تو میرے پاس کیا توشہ آخرت ہے جو میں اللہ کے حضور پیش کروں. بہت خوب. میں مفتی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اور اس بات کو انتہائی خیر بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ واجب قسم کی نصیحت ہے کہ اس کو پکڑ لیں. ہم اپنا محاسبہ شروع کرتے ہیں. یہ ذاتی حیثیت کی قیامت تو شروع ہو ہی جانی ہے اگر آپ نے اپنا احساس نہیں کیا. مگر مفتی رفیق سلفی صاحب, ہم جہاں کائنات کے زوال کی بات کر رہے ہیں اور ہم اجتماعی طور سے ہر چیز کو دھرم بھرم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جس کو ہم قیامت کہہ رہے ہیں, کیا ایسے وقتوں میں بھی کچھ ایسے مقامات ہیں جو محفوظ رہیں گے؟ مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں دجال کا جب ظہور ہوگا تو اس کے بعد مکہ اور مدینہ ایسے مقامات, ایسے شہر ہیں کہ جن کو اللہ اپنے امان میں رکھے گا, فرشتوں نے ان کی حفاظت کر رکھی ہے. تو ایسے اور بھی دیگر مقامات ہیں, ایسے دیگر اور بھی لوگ ہیں, قیامت کے وقت جب زلزلہ ہوگا تب بھی یہ چیزیں محفوظ رہیں گی؟ جی, بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے مفتی صاحب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جیسا ذکر کیا وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. نبی الصحاب بھی کہا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بوئست انا والساعہ کہاتین, مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے. سبابہ اور وسطی انگلی, 2 انگلیوں کو ملایا, جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں ہے, میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی حد فاصل نہیں ہے. جہاں آپ نے کہا کوئی جگہ محفوظ رہیں گی, بالکل صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دجال بدبخت کانا حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکے گا. علیہ ملائکہ, اس کے اوپر فرشتے کھڑے ہیں جو اس کی نگہبانی کر رہے ہیں, اس سے روکیں گے. لیکن میں اس بات کو بڑھانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں قیامت سے پہلے فتنے آئیں گے. ان فتنوں پر گفتگو ہمیں ضرور کرنی چاہیے, اور ان فتنوں کی شدت کے بارے میں اندازہ کیجئے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. وہ فتنے اتنے شدید ہوں گے, ایک انسان صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر بن جائے گا, شام کو اگر کافر ہوگا تو صبح کو مسلمان بن جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, اپنے دین کا, ایمان کا سودا کر دے گا چند ٹکوں کے عوض, چند مال کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دے گا. یعنی اس کے نزدیک ایمان کی وقت نہیں ہوگی, دنیا کے چند ٹکوں کی وقت ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر, میں دیکھ رہا ہوں فتنے ایسے داخل ہو رہے ہیں تمہارے گھروں میں جس طرح بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں.
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी शिद्दत का यूं भी जिक्र फरमाया कि इंसान को पता नहीं होगा उसके पास जो माल है अम मिनल हलाली अम मिनल हराम, यही नहीं पता ये पता ही नहीं होगा कि उसके पास हलाल का है कि हराम का है, हलाल का कितना है और हराम का कितना है। ये शिद्दत और बड़ी खौफनाक शिद्दत है। ऐसा वक्त भी आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया यमुर्रुर रजुलु बिक़ब्रिर रजुलि फयक़ूलु या लैतनी मकानहु, एक आदमी कब्र से गुजरेगा, किसी की कब्रिस्तान से खड़ा हो जाएगा, कहेगा काश ये जगह मेरी होती। अल्लाहु अकबर। यानी फितने की शिद्दत का सबसे बेहतर वो होगा जो जंगलों में चला जाएगा। कहते हैं नहीं, आजकल तो कह रहे हैं ना, उमरा भी कह रहे हैं कि कब्र में ही सुकून है खाली, तो वही वाली बात आ गई है। फफिर्रु इलल्लाह, यानी जो बच गया चला गया, मन उसीमा मिनल फितन हुआ खैर, जो फितनों से बच गया वही तो बेहतरीन इंसान है। कहा जो चल रहा होगा दौड़ने वाला वो बेहतर होगा, नबी अलैहि सलाम की हदीस है, जो दौड़ रहा होगा उससे चलने वाला बेहतर, चलने वाले से खड़ी नहीं, जो मन तशर्रफ लहा तस्तशरिफ हो, जो फितनों को झांक कर देखेगा, देखे तो सही है क्या चीज का, वो भी फितनों के अंदर शामिल हो जाएगा। खौफनाक वो कैफियत है। कुरान फरमाता है फफिर्रु इलल्लाह। आज देखें हर तरफ कितने फितने हैं, शहवात के फितने हैं, शुबहात के फितने हैं। ऐसे ऐसे लोग मजहबी स्कॉलर बन गए हैं जिनके कोई आलिम नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी मदरसे से फारिग नहीं है, मेज़ लेते हैं और लोगों के सामने लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, लाखों उनके फॉलोअर हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत की निशानी है, उलमा आएंगे, अपने आप को उलमा कहेंगे, फ़अफ़्तू बिग़ैरि इल्मिन ज़ल्लू फ़अज़ल्लू, बगैर इल्म के फतवे झाड़ेंगे, लोगों पर तानो तशनी करेंगे, किसी को क्या ज़ल्लू फ़अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और उनको भी गुमराह करेंगे। आप देखिए सोशल मीडिया पे कितने फितने हैं, जिन कोई आलिम नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, अस्मा और रिजाल का कोई इल्म नहीं है, अरबी की एक इबारत पढ़ना नहीं आती, वो बैठे हुए फतवे दे रहे हैं। मगर बस अब ये आज की बात तो नहीं ना, पहले भी ऐसे लोग तो गुजरे हैं, अब ये कुर्ब क़यामत तो नहीं है। कुर्ब क़यामत शिद्दत होगी, इजाफा हो गया, इजाफा होगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से ला यक़बिज़ु इल्मन इंतिज़ाअन यंतज़िउ, अल्लाह इल्म को ऐसे सलब नहीं करेंगे, क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा। फिर जुहला आएंगे, फ़अफ़्तू बिग़ैरि इल्मिन ज़ल्लू फ़अज़ल्लू। मुफ्ती साहब ने एक इशारा किया, उलुव्व सुफ़ला, जो कमजोर लोग होंगे, कमीन लोग होंगे, बदतरीन लोग होंगे, वही लोग मुअज़्ज़िज़ हो जाएंगे। ऐसा ही मैं एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊँगा मज़ीद क़यामत के हवाले से जो निशानियाँ हैं और फिर हमारी तैयारियाँ हैं उन पर बात होगी। आपने लौट कर आना है, ये ख़ास प्रोग्राम है, ये आपको आपके नताइज से करीब करेगा। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार है। अलिफ लाम मीम में खुश आमदीद अज़ान मन। आज बात हो रही है क़यामत के हवाले से और मैं ये बात बारहा टोक कर रहा हूँ कि ये कोशिश है, ये कोट करने की वजह भी यही है कि क़यामत हम पर टूट पड़े, इससे बेहतर है कि हम क़यामत के लिए तैयार हों। मुसलमान मोमिन होशियार हुआ करता है, कम से कम इतना तो पता हो कि एक चीज़ जिसे हम कहते हैं कि हम उस पर ईमान रखते हैं, उसकी तैयारी तो हो, एटलीस्ट उसका शऊर, उसकी मार्फत तो हो। होगा क्या, पहचान कैसे होगी, फितनों का आप आपस में तायुन कैसे करेंगे कि ये फितना है और फिर ये आजमाइश है। मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, सब जब सब के सब कब्रों में होंगे, क्या वो लोग भी उठ खड़े होंगे, यानी महशर का जो वक्त होगा उसी वक्त वो सारे आएंगे तो किस हालत में आएंगे? क्या उनके सेंसेस वापस आ चुके होंगे, उनको पता होगा, उन्हें दिख रहा होगा कौन कहाँ क्या है? और क्या ये सच है कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी आप आएंगे दुनिया में और हज़रत इमाम महदी होंगे तो उनके साथ अंबिया कराम दीगर मौजूद होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा भी? देखिए, एक है क़यामत के लिए उठाया जाना और उसके बाद का मंज़र, और एक है उससे कबल, जिसको हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूर फूंका जाएगा, इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा, तो उनसे कबल तो अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। अच्छा, वो तो सिर्फ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमें मिलता है हदीस मुबारक से कि आपकी तशरीफ़ आवरी होगी, क्योंकि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों पे उठा लिया। तो जो उनकी तशरीफ़ आवरी तो वाज़े है और ये तमाम के नज़दीक मुत्तफ़िक है बात। लेकिन दीगर अंबिया किराम में से किसी के बारे में भी ये बात नहीं मिलती कि वो क़यामत से कबल हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में वापस आएंगे। हाँ, किसी की रूहानी तायीद ये एक अलग चीज़ है, वो तो यकीनन अरवाह अंबिया की रूहानी तायीद होगी हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ, और आका अलैहिस्सलाम की भी रूहानी तायीद, मदद नुसरत, अल्लाह की मदद नुसरत के साथ शामिल होगी।
لیکن فزیکلی یوں انبیاء کرام میں سے کوئی پلٹ کر دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جو ایک بار عالم برزخ میں چلا گیا اس کے لیے پھر عالم دنیا میں واپسی نہیں ہے. تو امام مہدی علیہ السلام جب ہوں گے تو ان کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی. پھر وہ سارا جنگ لڑیں گے اور دجال کے خلاف اور عالم کفر کے خلاف، حتیٰ کہ فتح یاب ہوں گے اور روئے زمین پر اسلام کی بہار آ جائے گی اور ہر طرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا پورا ایک نقشہ کھنچ جائے گا. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ جب اٹھائے جائیں گے تو جب سور پھونک دیا جائے گا تو تمام کے تمام روئے زمین پر جو جاندار ہیں سب دنیا سے موت واقع ہو جائے گی ہر ایک کی. پھر اللہ پاک جب تک چاہے گا اس حال میں رہیں گے. پھر جب وہ چاہے گا دوسری بار اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور پھر قبروں سے تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا. اچھا یہاں ایک بات میں عرض کروں کہ اس کے لیے جو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا وہ ہے یبعثون، انہیں اٹھایا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ زندہ کیا جائے گا. زندگی انہیں قبروں میں بھی حاصل ہوگی، مگر وہ جو قبروں کی زندگی ہے اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے. وہ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں. یہ جو زندگی آپ کو مجھے اس وقت حاصل ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، مگر ہر انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو برزخ میں اس کو ایک زندگی میسر آتی ہے، کیونکہ وہ زندگی اسے حاصل ہے. تبھی اسے اگر اللہ کی رضا نصیب ہو رہی ہے تو قبر کی راحت ہے، اور اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو قبر کا عذاب ہے. تو راحت کے لیے بھی زندگی کا ہونا ضروری ہے اور عذاب کے لیے بھی زندگی کا ہونا ضروری ہے. مگر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہاں بسا اوقات اس زندگی کو اس زندگی پر قیاس کر لیتے ہیں. یہ زندگی اور طرح کی ہے، اس کی خصوصیات اور ہیں، اس زندگی کی خصوصیات اور ہیں، مگر وہ بھی ایک زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے. اور اس برزخ کی زندگی کے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے قاعدے ہیں، اپنے ضابطے ہیں، وہ اسی کا اطلاق ہوتا ہے اس پر. اس لیے وہ قبروں میں ہوں گے. پھر جو اہل ایمان ہیں جن کو اللہ نے بخش دیا، مغفورین ہو گئے، مرحومین ہو گئے، وہ بھی برزخ تو وہ بھی برزخ میں ہیں. اور جسم ہر ایک کے برزخ میں ہیں. ارواح کے لیے اللہ رب العزت نے جس کے لیے وہ چاہے ان کی ارواح کو گھومنے پھرنے یا واپس آنے کی اجازت مرحمت فرماتا ہے. مگر تمام کے لیے سب مکاتب ذکر کا یہی عقیدہ ہے. انبیاء ہوں، صالحین ہوں، ان میں سے کسی کے لیے دنیا میں پلٹ کر آنا اس دنیاوی زندگی کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اچھا تو اب جب انہیں اٹھایا جائے گا، یعنی ہیں وہ زندہ ہوں گے پر انہیں اٹھایا جائے گا. اور اسی کو قرآن مجید نے جب ایک اور مقام پہ فرمایا کو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تو یہ جو ثم یمیتکم ہے یہ تو ہے یہ مرحلہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں. اس دنیا سے جانے کے بعد قرآن نے کہا ثم یحییکم، وہ کیا ہے؟ وہ برزخی حیات ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا. تو لہٰذا وہ اٹھایا جائے گا اس کی طرف، اٹھایا جائے گا، بھیجا جائے گا، لے جایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا. تو لہٰذا وہ جو اٹھایا جائے گا وہ ہر کوئی اپنی قبروں سے باہر آئے گا، اور وہ جو باہر آنا ہوگا وہ اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے حسب حال ہوگا. جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ان کی حالت ان سے بہتر ہوگی جن کا خاتمہ کفر پر ہوا. پھر ایمان پر ہوتے ہوئے جن کا خاتمہ ہوا اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں تھیں، تقوی پر زندگی گزاری تھی، یہ اللہ نے انہیں اپنے کرم سے معاف فرما دیا، ان کی حالت بہتر ہوگی. اور جو فسق و فجور میں یا ظلم میں، ناانصافی میں، گناہوں میں مبتلا ہوئے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، ان کا جو اٹھنا ہے وہ نہایت قسم پرسی کے عالم میں ہوگا. ان میں سے کوئی لڑکھڑا رہے ہوں گے، کوئی رینگ کے چل رہے ہوں گے، کسی کے جسم پر ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا جیسے حضرت نے ذکر فرمایا. لیکن جو اہل ایمان ہوں گے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہیں اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن انہیں معزز مہمان کے طور پر حشر کے میدان میں پیش کیا جائے. بہتر ہے، خوبصورت. اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. حضرت نے کہا قبر کی زندگی الگ ہے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، اور دنیا کی زندگی کے لیے اللہ نے احیاء کا لفظ کیا، یحییکم ثم یمیتکم. احیاء کہتے ہیں زندہ آدمی کو، اور جس میں موت واقع ہو جائے، جس کی روح پرواز ہو جائے، وہ زندہ نہیں ہوتا بلکہ وہ قبر میں مر جایا کرتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو اس زندگی کو موت والی زندگی تصور کیجئے. دوسری بات ایڈ کروں گا کہ روحیں واپس آنا، روحیں واپس نہیں آتی، روحیں لوٹ کے نہیں آتی. اگر جنتی انسان ہے تو اس کی روح رب العالمین فرماتے ہیں علیین میں جاتی ہے. اگر وہ جہنمی ہے، اس نے اعمال صالح نہیں کیے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کیا ہے، تو اس کی روح سجین میں جاتی ہے. تو روحوں کا لوٹ آنا
کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ علیین میں چلی گئی، سجین میں چلی گئی۔ اور برزخ کے سفر کو کیا کہیں گے؟ قبر، انسان مر گیا تو برزخی زندگی شروع ہو گئی، اس کی برزخی چیز شروع ہو گئی۔ برزخ ہے ہی فاصلہ نا، بینما برزخ لا یبغیان اچھا، جیسے۔ اب وہ قبر میں چلا گیا، اللہ رب العزت نے یبعثون، اگر وہ زندہ ہے تو پھر یبعثون کیا لفظ، کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے لیے پھر یہ کہنا چاہیے کہ دنیا سے پردہ فرما گیا اور ادھر وہاں جا کے وہ آرام کر رہا ہے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا ثم یحییکم سے پہلے ثم یمیتکم، اللہ رب العزت اس زندگی سے موت دیں گے، موت کے بعد ثم یحییکم، پھر ہم سب نے قبروں سے کھڑے ہونا ہے۔ باقی نفخۃ الاولیٰ جب قیامت سے پہلے ہوگا تو سارے کے سارے زندہ ہوں گے، مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، سب کی روحیں پرواز ہو جائیں گی، یعنی ایک بھی سانس لینے والا نہیں ہوگا۔ ایک سانس لینا، قیامت سے پہلے قیامت آئے گی، نفخۃ الاولیٰ کو ایک سانس لینا ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے۔ یہ نفخہ ایسی چیخ ہوگی، اس کی شدت کی وجہ سے کوئی باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جب دوسری نفخہ ہوگی، اللہ فرماتے ہیں سب قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ سارے اٹھائے جائیں گے، آری کپڑے ہوں گے، آری لباس ہوں گے، تو میں ینظرون بعضاً بعضکم بعضا، اللہ کے نبی بعض کو دیکھیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ نبی علیہ السلام میں عائشہ قیامت کا لمحہ الامر اشد من، معاملہ بڑا اوکھا ہے، دیکھنے کی فرصت کس کو ہوگی؟ نفسی کا عالم ہوگا، الامر اشد من۔ تو قبروں سے ہم نے اٹھنا ہے، بے لباس اٹھنا ہے، بے ختنہ اٹھنا ہے۔ کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اور پھر جب اٹھیں گے قیامت کا ایک دن جو ہے، قرآن فرماتا ہے مقدار ہو 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ قیامت کا ایک دن 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، بلکہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ہوگا۔ میں یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ باتیں واقعی رونگٹا کھڑے کر دینے جیسی ہیں، اور آپ کی توجہ ابھی بھی اگر اس طرف مرکوز نہ ہو تو ذرا سی قرآن کی طرف توجہ کریں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو جھنجھوڑنے اور ہلانے کی بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد کے ابھی مناظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں لوٹ کر آؤں گا، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید من، قیامت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں پہ نشانیوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا، مفتی صاحب نے اس سے قبل بتایا، برزخ کے حوالے سے اور پھر موت والی زندگی کے حوالے سے بتایا۔ مفتی صاحب نے ایک اور پہلو اس کا اجاگر کیا، آپ نے فرمایا کہ موت تو پھر موت ہی ہے، مگر ہاں اس کے بعد ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ جب سب کو موت ہوگی، خدا سب کو زندہ کر دے گا۔ واحد وہ ہے جس کو کوئی موت نہیں ہے، جس کو کبھی آ ہی نہیں سکتی، اور وہ تو ہر دن زندگی والا ہے، وہ تو زندگی دینے والا ہے۔ مفتی صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں، کیا یہ بین المذاہب اختلاف ہے اس کے اوپر کہ برزخ اور پھر موت، یعنی قبر میں کوئی زندگی نام کی شے ہے ہی نہیں، وہ تو موت ہے، انسان کو کچھ بھی نہیں پتہ لگ رہا ہوگا، نہ سن رہا ہوگا، نہ جاگ رہا ہوگا، نہ اس کے جو ماضی کے اعمال ہیں وہ اس تک پہنچائے جا رہے ہوں گے، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، آپ کو ماشاءاللہ کافی میرے ساتھ پروگرام کرنے کا اتفاق ہوا۔ میری ایک عادت ہے، میں نہیں چاہتا کہ جو مسلکی تنازعات ہیں یا اختلافات ہیں، ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے، کوئی مسلک، کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو، مگر اس دلیل سے استنباط کے نتیجے میں اختلاف واقع ہوتا ہے۔ صحیح، کہ کسی نے اس دلیل سے استنباط کیا اور دوسرے نے کیا، اور اسی سے تو 4 فقہی مذاہب وجود میں آئے، اسی سے پوری امت میں مکاتب فکر وجود میں آئے۔ میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ ہمیں سننے والے لوگ، ان میں نوجوان نسل خاص طور پر، کوئی پازیٹیو بات پازیٹیو وے میں کر کے جائیں تاکہ کسی کی عملی زندگی سنور جائے۔ صحیح، کیونکہ ڈیبیٹ اور مناظرہ کرنے کے لیے علماء کے پاس مدارس بھی پڑے ہیں، پورا میدان لیکن پڑا بات ہے، صحیح پہنچ جائے، یہ بھی بات ایک صحیح پہنچ جائے، اور جس کا عملی زندگی سے واسطہ ہے وہ پہنچ جائے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، پہلی موت، اس موت سے علماء اور مفسرین نے کہا عدم، کہ جب انسان نہ تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم یحییکم، پھر میں نے تمہیں زندگی دی۔ اب یہ زندگی یہ ہے جو ہم جی رہے ہیں۔ صحیح، اس زندگی کے بعد قرآن نے پھر لفظ استعمال کیا ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دوں گا۔ یہ وہ موت ہے جب روح جسم سے نکلتی ہے اور بندہ قبر میں پہنچ گیا، موت ہے، یہ موت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد قرآن نے کہا ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کروں گا، ٹھیک۔
اب یہاں صیغہ بھی مضارع کا ہے، مضارع مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ حضرات کے مابین ایسا ہے اختلاف، میں اہل سنت کے نظریے کو بیان کر رہا ہوں، ایسا ہے کہ بھی یہ اس موت کے بعد پھر زندگی کب ہے، تو وہ ہم استدلال کرتے ہیں لفظ ثم سے۔ اچھا، ثم فصاحت اور بلاغت کے قاعدے میں آئے گا تعقیب مع الوصل کے لیے۔ جیسے قرآن نے کہا ثم یحییکم ثم یمیتکم، تو اس زندگی کے بعد اور یہ جو قبر میں جاتا ہے انسان، یہ جو موت ہے، اس زندگی اور اس قبر کے درمیان کیا کوئی ٹائم ہے؟ جواب ہے نو، یہ فوراً ہے، یہ متصل ہے، یہ زندگی ہے، یہ زندگی جس لمحے ختم ہوتی ہے اسی زندگی اسی لمحے موت شروع ہوتی ہے۔ صحیح۔ پھر جب موت شروع ہوئی اس موت کی کیفیت کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بے شک۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم یحییکم، پھر تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب وہ زندگی کب ہے؟ حضرت کے استدلال کا مقصود یہ تھا کہ وہ زندگی انہیں حاصل ہوگی جس دن انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ان کے نظریے کے ساتھ اتفاق تو نہیں کرتا، مگر یہ کہ وہ ان کا نظریہ ہے، میں اختلاف کا حق دیتا ہوں، استدلال کرنے کا بھی حق ہے، اور یہی علمی ادب اور علمی اختلاف کا یہی تقاضا بنتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہمارے اکابرین کے کیف تکفرون باللہ، قرآن کہتے ایک منٹ حضرت، میں اپنی بات پوری کر لوں نا۔ ہمارے اہل سنت کے اکابرین کے مطابق یہ کہ ثم یمیتکم کے بعد جب لفظ آیا ثم یحییکم، کہ یہاں بھی ثم ہے، یہ بھی تعقیب مع الوصل کا تقاضا کرتا ہے، تو انہوں نے کہا قبر میں جاتے ہی پھر ایک زندگی شروع ہوتی ہے، اسے کہیں گے زندگی، مگر وہ ہے برزخ کی زندگی۔ اب برزخ کی زندگی یہ زندگی نہیں، وہ زندگی اور ہے۔ اب وہ جو زندگی ہے اس زندگی میں اب یہ حدیث پاک میں آیا کہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال پوچھتے ہیں۔ تو جب سوال پوچھے جا رہے ہیں تو مردہ سے یا زندہ سے، پھر وہ کب پاس ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر تعذیب ہے یا تنعیم ہے، تو وہ تعذیب اور تنعیم کا ہر مسلک والا قائل ہے۔ مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اختلاف ممکن ہے صرف لفظوں کا ہو، حقیقت کے اعتبار سے یہ شے ایک ہی ہو، جس کو وہ موت کہہ رہے ہیں ہم اسے برزخی زندگی کہہ رہے ہوں، اور اس برزخی زندگی کو اس زندگی پر جو کوئی قیاس کرتا ہے تو پھر موت ہوئی نہیں، وہ غلط ہے۔ موت ہے موت کیسے ہوگی اگر وہ روح کا برزخی جسم سے نکلنا، یہ جسم اور روح کے جو رشتے کی نوعیت ہے نا یہ بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سب سے پوچھ لیتا ہوں اس حوالے سے۔ سوال یہ ہے کہ اگر زندگی کے بعد موت آ گئی ہے تو موت کا بھی کوئی ٹائم پیریڈ ہے معین، اس کے بعد زندگی آنی؟ جیسے کہ مصعب کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ زندگی کے فوراً بعد موت آ گئی، اب موت کے فوراً بعد زندگی، جس کو ہم پارٹ 2 لائف کہہ رہے ہیں، جو برزخ کا عالم ہے، یہ زندگی عالم اسباب ہے، وہ برزخ کا عالم ہے۔ آپ نے اچھا سوال کیا مفتی صاحب سے، پھر موت تو ہوئی نہیں، جب موت کے بعد ڈائریکٹ زندگی شروع ہو گئی۔ مفتی صاحب نے دلیل کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث سنائی، فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، جا ملکان جسالان۔ اب یہ کیفیت جو ہے، 2 فرشتے جب آئے تو یہ اللہ رب العزت نے بھیجا ان کو، اور اللہ قادر ہے زندہ کرنے پر، اٹھانے پر، بلوانے پر، اللہ تو قادر ہے۔ اور جناب ابراہیم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ نے پوچھا، اللہ کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ کہا اللہ ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، دل کو سکون مل جائے۔ تو یہ والی زندگی نہیں ہے، یہ موت ہے۔ وہاں فرشتے آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، جواب دیتا ہے تو میں یہی قبر اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ جنت بن جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ مگر یہ سب کچھ زندگی میں ہو رہا ہے نا، یہ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی قبر آپ کے لیے حفرۃ من حفرۃ النار، ٹھیک ہے، یہی قبر جنت کے اور یہی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب انسان کی روح پرواز ہو گئی، وہ اللہ نے لفظ موت کا صیغہ استعمال کیا، ثم یمیتکم، اور اس موت کی کیفیت کو یہ نہیں جو حضرت نے استدلال کیا فوراً ثم یحییکم۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے اٹھے جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے؟ جب وہ کیفیت احیاء کی ہے تو پھر موت تو واقع نہ ہوئی۔ وہ جنت کی کھڑکی کیا صرف ڈیڈ باڈی کے لیے ہے؟ یہ اللہ نے ایک فضیلت دی ہے، اللہ نے ڈیڈ باڈی کو مقام دیا ہے، ایک مرتبہ اسی قبر میں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اسی قبر کے اندر یہ جنت بھی ہے، جہنم عذاب بھی ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت کیسے ہے؟ موت میں کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ وہی اس کی کیفیت کیسے ہے؟ سوال اچھا ہے آپ کا۔ اس کی کیفیت کیسے؟ علمہ عند ربی کا فرعون کو عذاب ہوتا ہے، رکھی ہوئی لاش سامنے، بظاہر نظر نہیں آتی، بالکل نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے صبح بھی اور شام بھی اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تو قادر ہے۔ میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تو قادر ہے۔
یہ عذاب جو ہم عدم سے اللہ نے عدم سے وجود بخشا, ہم کچھ نہیں تھے, کن تم امواتن, ہمارا نام نہیں تھا, اللہ نے ہمیں اللہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا, تو وہ اللہ قادر ہے. اور اللہ کی قدرت کے متعلق ہمیں زیادہ اندر نہیں جانا چاہیے, بلکہ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ایمان تو ہے, ایمان ہے. اور یہ قیامت سے پہلے ناظرین کے لیے اس کی تیاری کریں. یہ قبر بڑی مشکل ہے, پھر قیامت کے لمحات بڑے اوکھے ہیں, بڑے کٹن ہیں, بڑے مشکل ہیں, اور قیامت کی نشانیاں حضرت نے چند چھوٹی نشانیاں بتائیں. یقین کریں ایسی ایسی نشانیاں نمودار ہو گئی ہیں, آنکھوں سے آنسو چھوٹ پڑتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگیوں میں قیامت آ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی رفیق سلفی آپ کا, مفتی ارشاد سعیدی صاحب آپ کا, اور خواتین و حضرات عزیزان من آپ کی اس سماعت کا, توجہ کا. ناظرین یہ بات میں آپ کو بطور خاص کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بھی لمحات قیامت ہے نا, یہ سب کچھ ہم نے سنے ہیں, آنکھوں نے بھی دیکھا نہیں ہے. اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, ہر کوئی اپنے ایمان, اپنے عقیدے, اپنی تحقیق کے مطابق گفتگو کر رہا ہے, مگر یہ طے ہے میرے اور آپ کے آقا نے اسے بڑی گھڑی قرار دیا ہے. ایک ایسی گھڑی کہ جس میں بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے, جس میں بہت بری اور شدید حالتیں ہیں, کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے, اور بڑے بڑے معززین نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہے ہیں. ہاں, ایسے عالم میں میرے اور آپ کے آقا فخر موجودات, مقصود کائنات, امتی امتی کہہ رہے ہیں. لہٰذا بطور قرض اس بات کو سمجھتے ہوئے آج سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں کہ جس نے وہاں آپ کا نام لینا ہے, آپ نے یہاں اس کے نام پہ کیوں قدغن گلان, اور کیوں اس کی سیرت کو اپنی زندگی میں نہیں اتارنا, کیوں اس سے دوری اختیار کرنی ہے. اگر یہ دوری آج آپ بنائیں گے تو وہاں روز محشر بھی ان کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کو کہہ دیں دور ہو جاؤ. یہ بڑا عذاب ہے, یہ قیامت اور محشر اور پھر جہنم کے عذابوں میں سے بھی بڑا عذاب ہے کہ جب آقا آپ کو دور کر دیں. بطور خاص جب آپ ان سے خواہش کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یعنی رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ چاہ رہے ہو کہ بخشش ہو جائے, اور وہ کہے کہ نہیں تم نے میرے حبیب کی پیروی نہیں کی, اطاعت نہیں کی, تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے, میرے دشمنوں میں داخل ہو جاؤ, دوستوں سے جدا ہو جاؤ. یہ واقعاً بڑا عذاب ہے. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.